الیکشن کمیشن میں ایم کیو ایم پاکستان پر پابندی سے متعلق درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی الیکشن کمیشن نے سماعت کی۔ درخواست گزار محمد اسماعیل الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ سن چیریٹی کے ذریعے پاکستان سے بانی ایم کیو ایم کو رقم بھجوائی گئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے 2012 میں 1,80,000 پاؤنڈ لندن بھجوائے۔ درخواست گزار نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے لندن بھجوائی گئی رقم ایم کیو ایم نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن سے حقائق چھپانے پر ایم کیو ایم پر پابندی عائد کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، میئر کراچی کنور نوید جمیل، ارشد بوہرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے حوالے سے، لیکن یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے جس پر اب پابندی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا ناطہ جو ہے ایم کیو ایم لندن سے جوڑ کے پابندی منی لانڈرنگ کیس کی کڑی قرار دیا جا رہا ہے اس کو۔ اور الیکشن کمیشن میں کیس آیا ہے، درخواست آئی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان پر پابندی عائد کی جائے، کیونکہ اس نے یہ منی لانڈرنگ میں انوالو رہی ہے، اور اس نے جو ہے منی لانڈرنگ کی ہے اس پارٹی نے۔ اور اس پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار، میئر کراچی کو جو ہے وہ پارٹی بنایا گیا ہے، اور دیگر عہدیداروں کو۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے شہزاد چغتائی صاحب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ایک سلسلہ جو شروع ہوتا ہے اور پھر ختم ہوتا ہے، پھر ایک نیا سلسلہ۔ ابھی اس سے چند ہفتے قبل ان کو کلیئر قرار دے دیا گیا تھا، اور ایک مثالی جماعت قرار دے کے وزیر اعظم صاحب نے ان کو نفیس لوگ قرار دیا تھا۔ اب ایک جو آج منظور ہو گئی ہے، یہ آپ کی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست، جس پہ گلزار صاحب ہیں، ان کی درخواست ہے یہ۔ اب یہ ایم کیو ایم کا اس پر پابندی کے بارے میں وہ ہو رہی ہے بات، تو کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایم کیو ایم پہ پابندی لگے یا کسی جماعت پہ پابندی لگے، لیکن یہ کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے ہاٹ واٹر میں ہے، اور آپ کے علم میں اور آپ کے کیا سب کے علم میں یہ بات ہے کہ ایم کیو ایم لندن جو ہے الطاف حسین والی، وہ تو اس پر تو یعنی کہ غیر اعلانیہ یا اعلانیہ پابندی برقرار ہے، پہلے سے موجود ہے۔ اب یہ ایک ایم کیو ایم، 2 ایم کیو ایم بن گئی تھی، پھر اب یہ ایک ایم کیو ایم جو ہے تھوڑی سی سروائیو کر گئی، جس کا نام ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا کہ ایم کیو ایم کا نام جو ہے نا وہ نام و نشان مٹانا تھا، اور ایم کیو ایم سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ یا تو پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، یا آپ مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی میں شامل ہو جائیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے اور وہ بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر کسی نئے نام کے ساتھ آ جائیں۔ جو ایم کیو ایم کے یہاں پر جو کارکنان تھے، جو لیڈرز تھے، جو اسٹرکچر تھا، تو اس کو جو ان کے یونٹ آفس تھے، سیکٹر آفس تھے، تو ان سے مطلب اس پر مشتمل جو ایک پارٹی اگر یعنی کہ وجود میں آنی تھی تو وہ نئے نام سے آنی تھی، جو کہ نہیں آ سکی، اور عامر خان اور فاروق ستار اور سب نے اس کا فارمولہ تو طے ہو گیا تھا۔ اور پریس کانفرنس جب انہوں نے مشترکہ کی تھی کراچی پریس کلب میں، جی تو اس پہ ایک پیچھے سے بیٹھے ہوئے فیصل سزواری اور دیگر لوگوں نے جو ہے، اور ایئرپورٹ پہ آئے ہوئے عامر خان کے کچھ میسیجز نے جو ان کو ایک نہیں ہونے دیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نقصان ہے، یا پھر اب اسی کی کوئی کڑی جو نکل کر آئی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں میئر ہمارا ہوگا، اور الیکشن مل کے لڑیں گے۔ تو یہ ایک سطح پہ تو ایک ہوتے ہیں، لیکن سندھ کی سطح پہ بھی ان کے معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کو ایکچولی سندھ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا یا وفاق کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن اصل بنیادی مسئلہ یہ کہ اگر یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا کہ ایم کیو ایم پر پابندی لگ جائے گی، تو اس کے بعد کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کا سب سے زیادہ نقصان تو کراچی کے لوگوں کو ہوگا، اور دوسری بڑی بات یہ کہ یہ فیصلہ تو بہت پرانا ہے کہ ایم کیو ایم کا نام و نشان یعنی کہ یہ مٹانے کا فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ متبادل کون ہے۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آگے تک جائے گی،
اور ایم کیو ایم پہ پابندی لگے گی. ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم میں بڑی قربتیں بڑھ گئی تھیں, دونوں بہت نزدیک آ گئی تھیں, اور یہ اعلان بھی غالباً ہوا تھا کہ میئر جو ہے دونوں پارٹیوں کا ہوگا. اور وہ میئر دونوں پارٹیوں کو کیا ہوتا کہ وہ میئر پی ٹی آئی کا ہوگا اور ڈپٹی میئر ایم کیو ایم کو دے دیا جاتا. لیکن یہ تو ایک پلان تھا, لیکن ایک اور ساتھ ساتھ ایک پلان چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے کہ ایم کیو ایم سے نجات حاصل کرنی ہے, ایم کیو ایم کا باپ بند کرنا ہے, ایم کیو ایم کی بساط لپیٹنے کا ایک پلان جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اب اس پلان کے تحت جو ہے نا یہ اب الیکشن کمیشن کوئی عدالت تو ہے نہیں, تو ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن پہ. اور الیکشن کمیشن تو جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سب دباؤ میں ہی کرتا ہے, اور الیکشن کمیشن پاکستان میں تو آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ غیر منصفانہ ہی ہوئے ہیں, اور الیکشن کمیشن ہر الیکشن میں جانبدار رہا ہے. لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے کیا یہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے امپلیمنٹ ہو جائے گا. اگر آئے گا تو ہو جائے گا, اگر یہ ہوا تو پھر دیکھیں پھر تو یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک صاف میدان موجود ہے. جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ یا تو وہ ان کے لیے یہ آپشن ہو وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو جائیں, اور اگر پاک سرزمین پارٹی یا اس میں شامل ہو جائیں پی ٹی آئی میں. اور اگر وہ پی ٹی آئی میں اگر شامل نہیں ہوتے ہیں تو پھر مطلب پی ٹی آئی تو بہت ہی آسانی سے اور بڑی کہتے ہیں اس سے اکثریت سے بلدیاتی الیکشن جیت جائے گی. میئر بھی ان کا ہوگا, ڈپٹی میئر بھی ان کا ہوگا, سارے چیئرمین بھی ان کے ہوں گے, ڈی ایم سیز بھی انہیں کی ہوں گی. تو پھر مطلب پھر یہ کہ ایم کیو ایم تو کہیں یعنی کہ کھڑی نہیں ہوگی. ایم کیو ایم لندن بھی کہیں موجود نہیں ہے, ایم کیو ایم فاروق ستار بھی کہیں یعنی کہ نظر نہیں آتی. ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ 4-5 ایم این اے ہیں اور کچھ ایم پی ایز ہیں, تو یہ اپنی موجودگی کا احساس اس طریقے سے دلاتی ہے کہ ان کے کچھ الیکٹڈ لوگ ہیں, یونین کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, تو یہ شناخت جو ہے وہ ایم کیو ایم کی چھن جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور پھر اچھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپشن جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے, اور ایک پارٹی پاک سرزمین پارٹی موجود ہے. تو اب تھوڑا سا دیکھنا یہ ہوگا کہ کچھ پاک سرزمین پارٹی کو کچھ حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا, یا یہ کہ سارا کیک جو ہے وہ جو مینڈیٹ ہے کراچی کے مینڈیٹ کا کیک سارا جو ہے وہ پی ٹی آئی ہڑپ کر جائے گی. لیکن شہزاد صاحب آپ دیکھیں پاک سرزمین پارٹی نے جو اپنی جد و جہد کی تھی اور الیکشن میں جو رزلٹ آیا وہ نہیں کامیاب ہو سکی, لیکن اس کامیابی کے بعد بھی اس نے اپنی جد و جہد اور اپنی تحریک کو آگے لے جانے کے لیے سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں. جی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کچھ مستقبل ہے؟ جی دیکھیں ایم کیو ایم کا تو کوئی مستقبل دکھائی نہیں دے رہا, کوئی ایم کیو ایم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن یہ کہ پاک سرزمین اور پی ٹی آئی کا بھی کراچی میں کوئی مستقبل نہیں ہے, ایک عارضی مستقبل ہے. لیکن یہ کہ پاک سرزمین پارٹی کا مستقبل موجود ہے, اور کسی مرحلے پر آپ دیکھیے گا اور یہ ہوگا کہ اگر کراچی کے شہریوں کو ایک آپشن دیا جائے گا, ایک چوائس دی جائے گی, تو پھر ظاہر ہے کہ جب ایم کیو ایم نہیں موجود ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ کہ پاک سرزمین پارٹی کسی حد تک جو ہے نا وہ آگے جائے گی, اس کا مستقبل موجود ہے, وہ ایم کیو ایم کے متبادل کے طور پہ سامنے آئے گی, اور کراچی کے شہریوں کے پاس اس کو ووٹ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا.